السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو ایک بار جب میرے پاس بائک ہوا کرتی تھی تو میں اپنی فیملی کو لے کے، میری مسز پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے بائک پہ، اور میں جا رہا تھا اور راستے میں اچانک ڈسکشن شروع ہو گئی چلتے چلتے بائک پہ جاتے ہوئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، تو یہ کیسا عجیب ایک بات کرتے ہیں جو کہ بالکل بھی ایک لاجیکل نہیں ہے، سینس ہی نہیں بناتی بالکل سرے سے۔ وہ میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ آگے چل کے کہ وہ کس طرح سینس نہیں بناتی۔ تو میری مسز نے جان بوجھ کے کچھ نہ صرف چھیڑنے کے انداز میں مجھے کہا کہ تو اس میں ایسی غلط بات کون سی ہے؟ تو ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا جسم ہماری مرضی، تو اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ میں نے کہا اچھا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل غلط بات نہیں ہے۔ اور میں بائک رائڈ کر رہا تھا اور اچانک آگے جا کے میں تھوڑا سا بائک کو جھٹکا دیا اس طرح سے، تو ایک دم سے میری مسز کہتی او ہو یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ پلیز اس طرح صحیح طرح چلائیں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ میں نے آگے سے جواب دیا میری بائک میری مرضی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات وہ جو چیز جسے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری چیز ہے اور یہ میری مرضی ہے، تو اگر اس چیز کا اثر دوسروں پر پڑنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کی مرضی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیاں، دوسروں کی عزت، دوسروں کے معاملات اگر سٹیک پر آ جاتے ہیں، خطرے پر پڑ جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ چیز میری ہے اور اس میں بس میری مرضی چلے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور اس کا حوالہ لیتے ہیں۔ اگر ایک بندہ گاڑی میں جا رہا ہے، موٹر وے پہ ہم ٹریول کرتے ہیں، تو ایک طرف سے سارے لوگ ایک سائڈ پر جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری لین میں دوسری سائڈ پر لوگ اس طرف سے آنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ یہ کہے لو جی میری گاڑی اور میری مرضی، کیونکہ میں جس طرف سے سارے لوگ جا رہے ہیں میں نے اس طرف سے واپس آنا ہے، میں نے اسی سپیڈ سے واپس آنا ہے، تو کوئی بھی اسے یہ نہیں کہے گا چلیں جی ٹھیک ہے آپ کی گاڑی ہے، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اس کی مرضی کی وجہ سے باقی سارے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی نہ کوئی اصول بنانے پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط طے کرنے پڑتے ہیں۔ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ میری یہ چیز ہے اور میری مرضی ہے، اس طرح سے کام ختم نہیں ہو جاتا، بات ختم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اس سے کہیں آگے تک اس طرح کی سوچ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اگر دیکھیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے ایسی باتیں کرنے والے جو ہیں، جو بالکل چند پرسنٹ ہیں، بالکل یہ ہزاروں میں بھی نہیں ہوں گے، کوئی بھی بندہ جو ہے جسے ذرا سی بھی عقل اور سمجھ بوجھ ہے وہ ایسی بیوقوفی کی بات نہیں کرتا، ورنہ کوئی بھی بندہ ایسی جگہ پر جا کر اگر خدا نہ خواستہ ایک زوردار تھپڑ رسید کرے اور وہ پوچھیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، اور وہ کہے جیسے آپ کا جسم آپ کی مرضی، میرا تھپڑ میری مرضی، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، سر ہمارے جسم پر ہمارا اپنا کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ جسم آپ کو اپنا دیا ہوا ہے یا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، تو ذرا 3 سے 5 منٹ کے لیے سانس تو روک کر دکھائیں، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس پہ آپ کی کتنی مرضی چلتی ہے۔ آپ اپنے دل کی دھڑکن کو ذرا تھوڑے کوئی 1 گھنٹے کے لیے روک کر دکھائیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم ہے اور اس پر آپ کی مرضی چلنی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا جی۔ بالکل ایسے ہی اگر فار ایگزامپل میرے پاس ایک گاڑی ہے، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، اس نے کہا ہے بھئی اس میں جو ہے نا آپ نے فیول والی جگہ پہ فیول ہی ڈالنا ہے، موبل آئل والی جگہ پر موبل آئل ہی ڈالا جائے گا، اس میں ریڈیٹر والی جگہ پہ پانی ہی وہاں پہ ہم ڈالیں گے۔ میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا بھئی یہ میری گاڑی ہے اور میری مرضی، میں فیول والی جگہ پر پانی بھرنا چاہوں گا، موبل آئل والی جگہ پر میں ریت بھرنا چاہوں گا، اور جناب یہ جو ریڈیٹر ہے اس میں میں موبل آئل بھرنا چاہوں گا۔ آپ ذرا تصور کریں اس طرح اگر میں کروں گا تو میری اپنی گاڑی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ جس کمپنی نے وہ گاڑی ڈیزائن کی ہے اس نے یہ اصول نہیں بنائے، جو اس نے اصول بنائے ہیں مجھے ان کے مطابق ہی چلانی پڑے گی، پھر ہی وہ چلتی رہے گی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، سر یہ جسم بھی اصل میں آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بڑے واضح انداز میں ہمیں اصول و ضوابط بتا دیے ہیں، بھئی اس نے کیسے چلنا ہے، کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، کون سی چیزیں اس کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اس لیے ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جسم میرا ہے لہٰذا اس پر میری مرضی چلے گی۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اگر اس پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مرضی چلائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے جاہلوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ایسے بیوقوفوں سے ہمیں بچا کر ہی رکھے۔ اسی طرح سے اگر آپ اس پہ ذرا سا بھی غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سٹیز میں مختلف روڈز ہوتے ہیں جو کہ بہت مصروف سڑکیں ہوتی ہیں، اور اگر وہاں پر کوئی بی بی جی ایسی ڈریسنگ کر کے آ جائے جو کہ ویسٹ کو ہی سوٹ کرتی ہے
اور ایسی فضول قسم کی ڈریسنگ یہاں پہ سوٹ نہیں کرتی، اور وہاں پر وہ جا کے سڑک کے درمیان میں یا چوک میں کھڑی ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ تصور کریں کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہے جناب میری مرضی، میں جیسی مرضی ڈریسنگ کروں۔ تو اگر آپ کی ڈریسنگ کی وجہ سے پورے کا پورا معاشرہ اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں تو پتہ یہ چلا اس سے پھر یہ آپ کی زندگی تک محدود نہیں رہا۔ اگر ایسے لوگوں کو بڑا ہی شوق ہے اپنی مرضیاں کرنے کا تو پھر وہ ایسے کنٹریز میں جائیں جہاں پر جناب وہ جو مرضی کرتے پھرتے ہیں اور جانوروں کی سطح پر جا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے اور کس طرح سے ہماری زندگیاں، ہماری عزتوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اوپر لیتے ہیں اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔